الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی تعریف و توصیف اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا فرما کر یوں ہی بھولے بھٹکے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجا. تمام نبیوں پر درود و سلام کو خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر زندگی رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. اور یہ ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کسی مہینے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے. اور اسی مہینے میں خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو ایسے عظیم الشان مہینے کو ملنا یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے. رمضان المبارک کے اس مہینے کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سب سے صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ پہلے سے رمضان المبارک کے مہینے کے طلبگار کے یعنی طلب کے لیے اس کی دعا کیا کرتے تھے. ہمارے سب سے صالحین 6 ماہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. اور جب سب 6 ماہ گزر جاتا رمضان المبارک میں عبادتیں کر دیتے اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے اور روزہ وغیرہ پر سب رکھ لیتے تو پھر 6 ماہ اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے. وہ جانتے تھے اس کے بارے میں، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اس کے متعلق جانتے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت کے بارے میں ان لوگوں کو پتا تھا، لیکن آج ہم لوگ اس سے دور ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اس رمضان المبارک کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. قرآن شریف کی حاصل کرنا، دین کی علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن آج ہم اپنے بچے کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں. اسلام منع نہیں کرتا ہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے سے، انجینئر بنانے سے، پائلٹ بنانے سے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیے، کوئی اعتراض نہیں ہے. انجینئر بنائیے، کوئی اعتراض نہیں ہے. پائلٹ بنائیے، کوئی اعتراض نہیں ہے. کب بنانا ہے؟ جب علم دین حاصل کرانے
قرآن حدیث کی تعلیم دینے کے بعد، حلال و حرام میں فرق کرنے کے بعد، اس کے بعد ایک واقعہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابی عبیدہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، مدینے سے کچھ دور پر ایک آبادی تھی، وہیں سے دو آدمی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ایک ساتھ ہی اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور ساتھ ایک اکٹھے اور اسلام قبول کیے۔ ان میں سے جو ایک آدمی تھی، جو پہلی آدمی تھی، وہ عبادت کے معاملے میں آگے تھے، عبادت گزار تھے، دین کے معاملے میں ایک تھے، اور جو دوسرے آدمی تھے وہ دین کے معاملے میں وہ زیادہ عبادت نہیں کیا کرتے تھے، دین کے معاملے میں پیچھے تھے۔ جیسے ہم لوگ دنیا میں لے لیجیے، دو بھائی ہیں تو ایک بھائی ایکٹیو ہے تو دوسرا بھائی لیزی ہے، ایک بھائی آگے ہے کسی چیز میں تو دوسرا بھائی پیچھے ہے۔ نماز کے معاملے میں لے لیجیے، ایک آدمی جیسے دو آدمی ہیں، نماز دونوں آدمی پڑھتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے جو نماز اذان ہوتی میں آ جاتے ہیں اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی ہے جو اذان کے بعد اور جماعت کے بعد بھی آتا ہے لیکن وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے کیا نہیں؟ فرض کر لیجیے اسی مسجد میں دو آدمی ہیں اور وہ دونوں آدمی کروڑپتی ہیں، لکھپتی ہیں، ان کے پاس بہت مال و دولت ہے، اور وہی ایک آدمی، پہلے آدمی جو مسجد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں، اور دوسرا آدمی بغیر کہے ہوئے 1,00,000 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جو 1000 روپے دے رہے، حالانکہ دونوں کے پاس مال اتنا ہی ہے، یہ نہیں کہ ان کے پاس کم ہے ان کے پاس کم ہے، بلکہ دونوں کے پاس مال اتنا ہی ہے لیکن خرچ کرنے میں پیچھے ہیں۔ ایک 1000 روپے دے رہے ہیں ماننے پر، اور جو دوسرے آدمی ہیں وہ 1,00,000 روپے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ان میں سے بہت بچے ہوتے ہیں جو ہمیشہ آگے بیٹھتے ہیں، فرسٹ بینچ پر بیٹھتے ہیں، اور انہی بچوں میں سے بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھتے ہیں، ان کو اسکول کے بچے بیک بینچر کہا کرتی ہے، ہمیشہ ان کو بچے بیک بینچر کے نام سے پکارتے ہیں، گاؤں کے لوگ بھی ان کو بیک بینچر کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیک بینچر نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بیک بینچر، یہ ہم عہد کریں کہ دین کے معاملے میں جو ان کے ضروریات چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ہم بیک بینچر نہ بنیں۔ تو جو بھائی تھے، جو آدمی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کرنے، اسلام کر لیے، ایک دین کے معاملے میں پیچھے تھے، ایک دین کے معاملے میں آگے تھے۔ جو پیچھے جو آگے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے وہ شہید ہو گئے، اور جو دوسرے آدمی تھے وہ دین کے معاملے میں پیچھے تھے۔ تو حضرت طلحہ بن عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ خواب دیکھے کہ جنت سے فرشتے نکلے اور وہ بولے کہ جو سب سے بعد میں انتقال کیا ہے، جو بعد میں موت ملا ہے،
حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے دونوں آدمی اکٹھے اسلام قبول کیے، ایک ہی مرتبہ اسلام قبول کیے. ایک آدمی جو دین کے معاملے میں آگے تھے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید کر دیے گئے. جو دوسرے آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اتنا آگے نہیں تھے، ان کی فطرتی موت بھی، وہ پہلے جنت میں چلے گئے. اور جو جہاد کرتے کرتے شہید کر دیے گئے وہ بعد میں جنت میں جائیں گے. یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ غور کیجیے کہ اس لیے وہ دوسرے آدمی جو دین کے معاملے میں پیچھے تھے وہ جنت میں گئے، کیونکہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے. یعنی ان سے جو اکٹھے اسلام قبول کیے تھے اس سے زیادہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پائیے. یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے. یہ نعمت ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا. وہ سال بھر میں عبادتیں کی، سال بھر میں عبادتیں کی، روزے رکھے، ان کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گئے. یعنی شہید سے زیادہ ان کی درجات جو صرف رمضان المبارک کا مہینہ پائے، اس میں روزے رکھے، اس میں عبادت نہیں. جس طرح رمضان المبارک کے مہینہ کی حد ہوتی ہے اس طرح وہ گزارے. غور کیجیے آج سے 2021 میں ہمارے کتنے بھائی لوگ، ہمارے کتنے رشتے دار، ہمارے کتنے دوست احباب تھے، ہمارے ساتھ افطار کیے، ہمارے ساتھ سحری کی، لیکن آج وہ 2022 میں رمضان کے ان کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب نہیں ہوا. اور ہم ایسے نصیب ہے جو رمضان مبارک کا مہینے میں، اور اس میں تندرستی بھی حاصل ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادتیں بھی کر رہی ہیں. کیا پتا کہ اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ ملا ہے، پھر اگلا رمضان مبارک کا مہینہ ہم میں سے کن کو ملے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں ہے. لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد. If there was any survival in this world, the best of the messenger of Muhammad sallallahu alaihi wasallam could not have died. اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو اصل رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ کرتے، ان کی امکان نہیں. اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل رسول، تمام رسولوں کا رسول، تمام نبیوں کا رسول وہ انتقال نہیں کرتے. اس لیے they must always be remembered and never forgetting. اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور اس سے کبھی خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس سے ایمان والو جو ایمان لائے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. اور تم ایمان والے اس وقت ہو گے جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. اسے ہم نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں سے اسی کی بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. اور ایمان والے اس وقت ہوتے جب ایک دوسرے سے محبت کرو گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ میں وہ عمل نہ بتاؤں جن کے ذریعے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، جن کے ذریعے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے تب تمہارے اندر ایمان پیدا. آپ کو فرمایا افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کیا کرو. اس سے آپس میں محبت پھیلے گی تب جا کر ایمان پاس. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے اس طرح جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کس طرح؟ جس طرح ہم لوگوں سے پہلے، یعنی ہم لوگ سے پہلے جو امتیں ان پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے؟ آخر کیوں کیا؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ.
کوئی اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اس میں کچھ کورس ہوتے ہیں، کچھ کتابیں ہوتے ہیں جن کی ان کی تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ جس کا سند دیا جاتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ کورس مکمل کر۔ ٹھیک اسی طرح مان لیجیے ہم لوگ یہ اس کورس میں ایک ایڈمیشن لیے ہیں ایک کالج میں، ایسے کالج میں جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں سے افسر ہے، 12 مہینے ہیں، جن میں سے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا نام لیا ہے قرآن مجید میں، کسی مہینے کا نام نہیں لیا ہے قرآن مجید۔ تو ہم لوگ ایک کالج میں ہیں، ایک کورس کر رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، روزے کی، جتنے بھی عبادتیں ہیں سب کے ہم لوگ ایک کورس کر رہے ہیں۔ اب پوچھیے گا کہ مجلسہ جب کورس کر رہے ہیں تو اس کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ بالکل ہم جب ایک ماہ کے جو کورس کر رہے ہیں رمضان المبارک کا کورس کر رہے ہیں تو اس کی سرٹیفکیٹ تو ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ پریشان بن جاؤ گے، اب آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم کو سرٹیفکیٹ ملا یا نہیں؟ ہم بتا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اپنے گرہوار میں جھانک کر دیکھیں گے، اپنے اوپر دیکھیں گے کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح عبادتیں کیا کرتے تھے، جس طرح کے ہم لے کیا کرتے تھے، جس طرح ہم قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیا ہم وہ کام وہ عمل ابھی جاری ہے؟ اگر جاری ہے تو سمجھ لیجیے گا کہ ہاں ہم کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دی، اگر نہیں ہے تو سمجھیے گا کہ ہم نہیں، اس کالج میں ہم کامیاب نہیں، ہم فیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو فیل کر دیا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج جو دنیا میں اختلافات ہیں ان کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن شریف جو واحد کتاب ہے دنیا کی افضل، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ شروع سے میں بتایا جاتا تھا وہی نوریت میں کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ہم نے نہیں پڑھا، اب کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا نہیں پڑھا، تو بات سنیے کہ ابھی سے اعتماد یا ابھی سے دھیان لیں کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی سے پورے اپڈیٹ ہو جائے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ابھی سے ہم لوگ قرآن شریف پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت پکڑو۔ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم لوگ اخبار 5 روپے کے اخبار جو خریدتے ہیں اس کو دن بھر پڑھتے رہتے ہیں، 12 بجے تک پڑھتے ہیں، پھر نہیں ختم ہوتا ہے تو پھر بعد میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا 5 روپیہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ہمارے نام اللہ تعالیٰ ہمارے کہا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ہمارے بندوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ایک خط ہے، لیٹر ہے، ہم لوگ کے نام سے ایک لیٹر آیا ہے، اس لیٹر کو ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور چلے جاتے ہیں من الجنۃ والناس، کچھ بھی پتہ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اپنی عبادت کرتے جاتے ہیں۔ ثواب ہے لیکن ہم کو اس کو تو سمجھنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے لیٹر بھیجا ہے میرے لیے، تو ہم اس لیٹر کو کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھ کر پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور خاص طور پر قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ امام بخاری اور دوسرے امام ابن حنبل ان لوگوں کے لیے آتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک دن میں قرآن مجید کو پورے ختم کر دیا کرتے تھے۔ کوئی ہے جو ایک دن میں 2 ختم کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم لوگ ایک دن میں ایک پارہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے لیٹر کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر میرا ہی بیٹا مان لیجیے کہ میرا بیٹا
अगर दूसरे आदमी से समझ में नहीं आएगा तो तीसरे आदमी के साथ आइए। जब तक हमको उस लेटर को आएंगे, उस लेटर को हम लेटर नहीं समझ में आएगा तो जाते रहेंगे। ठीक इसी तरह कुरान मजीद अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हम लोग मौलवी साहब से मिलिए, मौलाना से मिलिए, इमाम साहब से मिलिए, अपने मस्जिद के इमाम साहब से मिलिए कि मौलाना साहब जो हमारे नाम लेटर आया है उस लेटर को पढ़ कर समझाइए। लेकिन आज हम लोग इसी मस्जिद में दर्द के लिए आदमी खड़ा होता है, आदमी उधर से 2 आदमी 3 आदमी उठ कर खड़े होकर चले जाते हैं घर। और वहीं अगर दूसरे जगह है नाच गाना टीवी न्यूज़ में चल रही है तो खड़े होकर सुनेंगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुरान हदीस की बात नहीं सुनेंगे। वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं देता है। एक आखिरी बात बता देना रमजान मुबारक के महीने से कि रमजान मुबारक का महीना हम लोगों पर फर्ज है। अल्लाह ताला हम लोगों पर फर्ज किया है। दिन के 5 सुकून हैं, उन 5 सुकूनों में से एक रमजान मुबारक का महीना जो फर्ज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज के बाद हमने ख्वाब देखा, मैं सोया हुआ था तो ख्वाब देखा कि मेरे पास 2 आदमी आए और वो हमको उठाए और खड़े किए। उसके बाद चट्टान पर बोले कि चढ़ने के लिए, तो मैंने बोला हमसे नहीं चढ़ा जाएगा। तो वो उन लोग बोले कि आप चढ़िए तो पहले। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश किया तो आप सब वहाँ पर चढ़ गए। तो वहाँ से आवाज़ आई, आपको पता की आवाज़ आ रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये आवाज़ किस चीज़ की है? तो उन लोगों ने बताया, यानी फरिश्ते ने बताया ये आवाज़ हम नबियों की है। फिर उसको आगे लेकर गया तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी को, बहुत से आदमी थे वहाँ पे देखा कि उल्टा उसको लटका दिया गया था और उसकी बाछें चीर दी गई, बाछें चीर दी गई थी, उनसे खून जारी था, उनसे खून बह रहा था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन लोग हैं? तो फरिश्ते बोले कि ये वो लोग हैं जो लोगों के साथ व्यवहार करते थे, नमाज को खड़ा करते थे, और जो किया करते थे, ज़कात को दिया करते थे, लेकिन रोज़ा नहीं रखा करते थे। हम अपने बच्चे को भी मना करते हैं कि मेरा बच्चा दुबला है, पतला है, रोज़ा मत रखो। बताइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे क्या मंजर देखे कि उनकी बाछें चीर दी गई थी, उनसे खून जारी था, उल्टा लटका कर। इसलिए हम लोग इससे बचे, रोज़ा के एहतमाम करें। अगर मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कहने सुनने की ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।